نے پوچھا بھائی کون ہے؟ نماز آپ بھی پڑھ رہے تھے؟ جی ہاں۔ آپ بھی پڑھ رہے تھے؟ ہاں آپ بھی پڑھ رہے تھے۔ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے آپ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ کس نے دی؟ انہوں نے کہا نماز تو پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ میں نے دی۔ انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھا تو میں نے زکوٰۃ کھڑے ہو کر کے دے دی ہے۔ فرض کیجیے سب نے کہا بھائی رکوع کے عالم میں کس نے زکوٰۃ دی ہے؟ سب کے سب بیٹھے رہے، صرف ایک کھڑا ہوا کہ رکوع کے عالم میں میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ بس کہا اب تاج ولایت تمہارے سر پہ رکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ولایت حاکمیت کے معنی میں ہے، ولایت سرپرستی کے معنی میں ہے، ولایت دوستی کے معنی میں ہے۔ ولی یعنی رفیق، ولی یعنی دوست، لیکن اس آیت میں دوست کے معنی میں نہیں ہے۔ معنی کی تشریح ہم انشاءاللہ بعد کی مجالس میں کریں گے۔ آج ہماری مجلس مقدماتی اور تمہیدی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات موضوع کو صحیح طور سے سمجھ لیں اور اس پر گفتگو ہوگی۔ ولی کا مطلب سرپرست، ولی کا مطلب حاکم اور صاحب اختیار۔ صاحب اختیار کیا ہے؟ یہ کپ ہمارا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا اختیار ہمیں ہے۔ حاجی صاحب کا یہ امام باڑہ ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، وہ صاحب اختیار ہیں۔ شرعی مسئلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو وقف ہے وہ موضوع دوسرا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل مسئلہ حاکمیت اور مالکیت کی ہے۔ ولایت یعنی حاکمیت، ولایت یعنی ولی ہونا، سرپرست ہونا، صاحب اختیار ہونا۔ اب اسلام کے 4 سرمایے ہیں، توجہ رکھیے گا، اور اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ذرا مولا کے چاہنے والوں کو میں جھجوڑ رہا ہوں، تو توجہ رکھیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام کے 4 بڑے سرمایے ہیں۔ توحید پروردگار، آپ لوگ ذرا گنتے رہیے گا تاکہ ہم جو ولایت کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ بڑھ جائے۔ اسلام کے 4 بڑے سرمایے ہیں، ایک توحید پروردگار، دوسرے نبوت پیغمبر اسلام، نبوت، تیسرے قرآن، توجہ ہے آپ کی، توحید، نبوت، قرآن، اور چوتھے کعبہ۔ 4 بڑے سرمایے اسلام کے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے کسی انسان کی ضرورت تھی جو توحید کی بھی حفاظت کر سکے، جو نبوت کی بھی حفاظت کر سکے، جو قرآن کی حفاظت کر سکے، جو کعبے کی بھی حفاظت کر سکے۔ مولا علی کے چاہنے والوں توجہ رکھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کے 4 بڑے سرمایے، توحید پروردگار، نبوت پیغمبر اسلام، قرآن اور کعبہ۔ یہ 4 بڑے سرمایے کیسے محفوظ ہو سکتے تھے؟ محفوظ کیسے ہوئے؟ 13 رجب نے مسئلے کو حل کر دیا۔ 13 رجب نے مسئلے کو حل کر دیا۔ آنے والا بتوں کو توڑے گا تو توحید پروردگار کا پرچم لہرائے گا۔ جب یہ آ جائے گا تو کعبے کی عظمت بلند ہوگی، اور جب دستے رسول پہ آ جائے گا تو قرآن کی تلاوت کرے گی، قرآن کی حفاظت کا انتظام ہوگا، اور جب آ کر کے کہے گا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا تو نبوت کی حفاظت ہوگی۔ اور صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ اگر میرے سمجھانے میں، الفاظ اور جملے میں پریشانی ہوگی تو ہمیں آپ ضرور مجلس کے بعد بتا دیجیے گا، بانی مجلس کو یا ہمارے سیکریٹری شاہ صاحب ہیں، جو بھی ہیں، تاکہ ہمیں آئندہ کے مجالس میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں آسانی ہو، اور ہم آپ سب کے شکر گزار ہوں گے، تمام برادران اور خواہنان مومنین و مومنات سے۔ آپ سب اپنی عبادت کی قبولیت اور اپنی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اب اگر آپ حضرات تھکے نہ ہوں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، توجہ ہے آپ کی؟ تو میں ایک بار تو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے 4 بڑے سرمایے تھے، توحید پروردگار، نبوت، قرآن اور کعبہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو ولی بنائیں، کسی کو اپنا سرپرست بنائیں، تو کوئی نہ کوئی چیز اس میں کمال ہونا چاہیے۔
کوئی نہ کوئی اس میں امتیازی صفت ہونا چاہیے. اور جب کسی انسان کے پاس کمال ہوتا ہے تو خود بخود لوگوں کے دل جھکتے جاتے ہیں، محبت بڑھتی جاتی ہے. اور اگر کسی انسان میں نقص ہوتا ہے تو انسان اس سے دور ہوتا جاتا ہے، دل اس کی طرف جھکتے نہیں ہیں. تو انسان جب صاحب کمال ہوتا ہے تو اس کی طرف دل بھی جھکتے ہیں، محبت بھی ہوتی ہے. اور یہی بات ہے کہ امتیاز کے یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کیا فضیلت حاصل ہے، قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے. اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، انبیاء اور مرسلین کے لیے. تیسرا پارہ کھولیے اور پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ رسول جتنے آئے ہیں 1,24,000 رسول آئے ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے نا. آپ کو توجہ ہے آپ کی، یہ تیسرا پارہ ہے. جیسے آپ کھولتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے. اور ان میں سے 313 رسول ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نبی، ان میں سے 313 رسول ہیں. نبی اور رسول کا فرق ہے، اگر موقع آئے گا انشاءاللہ تو میں عرض کروں گا کسی موقع پر. تو 313 رسول ہیں اور ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. سمجھ رہے نا؟ 1,24,000 پیغمبروں میں 313 رسول اور 313 رسول میں 5 اولو العزم پیغمبر. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام، اور آخری پیغمبر اشرف کائنات سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس کی طرف آپ دھیان دیجئے. انسانوں میں فضیلت کے 4 اسباب ہیں. ایک کو دوسرے پر کیسے فضیلت ہے؟ پیغمبروں میں ان کے تقویٰ کے اعتبار سے، ان کے جہاد کے لحاظ سے، ان کے علم کے اعتبار سے، ان کے ایثار، ان کی قربانی جو بھی رہا ہو اللہ جانے. اس وقت ہم 1,24,000 پیغمبروں کی بات نہیں کر رہے، ہم انسانوں کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. انسانوں کی فضیلت اور ان میں آپس میں کیا امتیاز ہے ایک کا دوسرے پر، 4 سبب ہے، 4 فضیلت ہے. پہلی چیز ایمان. پہلی چیز ایمان. قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں. یعنی ایمان جس کے پاس ہے وہ صاحب فضیلت ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ صاحب فضیلت ہے. 4 اسباب ہیں امتیاز کے، بڑے غور سے سنیے گا. پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی. فضیلتوں کے اسباب 4. پہلی چیز ایمان. قرآن کی آیت سے میں نے آپ سے عرض کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیت کا حوالہ میں بعد میں لکھوا دوں گا. ایمان پہلے شرط ہے. یہ شان نزول کس کے بارے میں شاید آگے کی مجلس میں کسی وقت عرض کریں گے. دوسری چیز تقوی ہے. سورہ حجرات کی آیت ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آیت اس طرح سے ہے ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورتوں سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. اور ہم نے تم کو مختلف گروہ اور قبیلے اور خاندان میں بانٹ دیا. آپ کی توجہ ہے؟ انسانوں میں امتیازی شان دوسری میں عرض کر رہا ہوں. اے لوگو، یہاں پر مسلمان نہیں آیا ہے، کافر نہیں آیا. اے لوگو ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. اور ہم نے تم کو مختلف گروہ اور قبیلے میں بانٹ دیا. کیوں بانٹا؟ لِتَعَارَفُوا. تاکہ انٹروڈکشن ہو، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ سمجھ لو کہ یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بھائی، یہ فلاں کا بھتیجا. ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچے. اب آئیے جو بات تقوی کر رہا انما اکرمکم. لیکن جو ہے مختلف گروہوں خاندانوں میں بانٹنے کے بعد یہ جو انسان صاحب فضیلت ہے وہ صرف تقوی والا ہے. تو قرآن کی آیت سے میں نے اب ثابت کیا کہ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط تقوی، اور اس کے بعد تیسری چیز علم. جس کے پاس علم ہے وہ صاحب فضیلت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا برابر. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو 3 باتیں ہو گئی، ایمان، تقوی، علم. اور چوتھی چیز جہاد.
جو انسان جہاد کرے گا وہ صاحب فضیلت ہے۔ جہاد کا مطلب ہر آدمی کو چاقو چھری بندوق تفنگ سے مار دینا نہیں ہے۔ یہ آج کی فضا میں ملک کو بدنام کرنے کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں بدنام جو ہوا ہے اس لفظ سے، دوستو عزیزو، جہاد کا نام کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، جہاد کا نام چاقو مارنا نہیں ہے، جہاد کا نام خودکش حملہ نہیں ہے، جہاد کا نام اپنے میں بم باندھ کر کے کہیں جا کر کے 10 آدمیوں کو 100 آدمیوں کو مار دینا جہاد نہیں ہے۔ جہاد کو پیغمبر اسلام سے پوچھئے، جہاد کے لیے پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا کہ جب مولا کائنات خیبر سے آئے تھے اور ادھر سے جناب جعفر تیار آئے تھے تو کیا کہا تھا کہ میں جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں کہ علی کے خیبر کے آنے کی خوشی ہو؟ یہ تو جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر یعنی نفس کو قتل کرنا ہے۔ تو جہاد یہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاد دوسروں کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے۔ مولا کائنات اور اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دوسروں کے قتل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، خود کو قتل کی منزل میں پہنچا دینے کا نام جہاد ہے۔ اور جہاد اسی کو کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہہ دیا کہ دشمن کے سینے پہ رہ کر کے اگر نفس شامل ہو جائے تو جو دشمن کے سینے سے اتر آئے اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ تو فضیلتوں کے 4 اسباب: ایمان، ایک بار پھر میں دہرا دوں، ابھی اپنی بات پر پہنچا نہیں ہوں، اگر آپ حضرات بالکل ہمتن توجہ کے ساتھ اگر سنیے گا تو مولا علی کے فضائل سن سکیں گے۔ اگر تھوڑا سا ذہن بھٹک گیا، تھوڑا سا خواب و غنودگی اور نیند کا عالم ہوا تو مسئلہ شاید آگے سے پیچھے ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، انسانوں کے فضیلتوں کے 4 اسباب: ایمان، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات تقوی، یعنی سب سے بلند ترین انسان جو مکرم ہے وہ تقوی والا ہے۔ تیسری بات علم ہے، جو صاحب علم ہے وہ صاحب فضیلت ہے۔ چوتھی بات جہاد ہے۔ اب یہ بتائیے ولی ہم بنائیں کسے؟ ولی ہم بنائیں کسے؟ اپنا سرپرست بنائیں کسے؟ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس جہادی کیفیت نہ ہو اور جس کے پاس تقوی نہ ہو۔ غور ہے آپ کی؟ بس ایک مرتبہ بڑے جوش کے ساتھ سنیے گا، آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں جملے کو۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا ہے اور یہ فضیلت بتائی گئی ہے، قرآنی آیات نے کہا ہے کہ ایمانی درجے کے فضیلتوں کے اعتبار سے امتیازی شان یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب فضیلت ہے، جو صاحب علم ہے وہ صاحب فضیلت ہے، جو صاحب تقوی ہے وہ صاحب فضیلت ہے، جو جہاد کرنے والا ہے صاحب فضیلت۔ اللہ اکبر۔ بس اسی لیے اللہ نے اس امت مسلمہ کو، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اس امت مسلمہ کو بلکہ کائنات کے لیے ایک ایسا انسان دیا جو ایمان کے مرحلے میں ایسا ہو کہ جب جا رہا ہو تو کل ایمان کی سند رسول اللہ سے مل جائے۔ ایمان کے مرحلے میں صرف ایمان نہیں، کل ایمان کی سند مل جائے۔ اور جب تقوی کی بات آئے تو امام المتقین ہو، اور جب علم کی بات آئے تو وہ باب مدینۃ العلم ہو جائے، اور جب جہاد کی بات آ جائے تو بات ہو جائے کہ رجلاً کرارا غیر فرار۔ اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو امتیازات اس طرح ہیں۔ اپنا بھائی کسی کو اغوا آپ بنائیے، آگے چلنے کے لیڈر بنائیے تو کچھ ہونا تو چاہیے نا اس میں ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے تقوی شرط ہے،
اس کو آگے جانے کے لیے علم چاہیے، اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے جہادی کیفیت ہونی چاہیے۔ تبھی تو میں نے یہ بات پہلے کہی، نفس مارنے کا نام جہاد ہے۔ تبھی تو جو دشمن کے سینے سے اتر گیا تھا اسی کا نام تو علی ہے۔ اور ایک دو نہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں انشاءاللہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کہاں کہاں علی نے اپنے نفس کو مارا ہے، اپنے نفس کو قتل کیا ہے علی نے، تب اس منزل پر پہنچے ہیں۔ آئیے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ خاندان اہل بیت میں خاندان عصمت و طہارت